الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين كما حمده الانبياء والمرسلون والملائكة والمقربون وعباد الله الصالحون سبحانه ما أعظم شأنه لا يهدي ولا يتصرف ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التسليم والاعتصام به محبة التوحيد والصلاة والسلام على من ليس بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب علي بالدنيا من ثلاث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد بلند تمام آباد دور پاک خدانا بشکر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کہ محمد سے وفات ہونا تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفات ہونا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کرم تیرے ہیں حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام معززین حضرات آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جس کے اندر ہم تمام شریک ہیں خالصانہ کی سال ثواب کے لیے دینے طالب علم ہے جو کلمات خیر آپ کی زبان سے ادا ہوئے یا میری زبان سے کلمات خیر جو بھی نکلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے مرحومہ مغفورہ کو آپ کی سال کرتے ہیں محمد مشتاق صاحب ان کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے مجھے بتا رہے تھے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ حضور کی آل کو یاد کر رہی تھی یہ قسمت مقدر کی بات ہوتی ہے کہ جس کی زبان پر جس کے دل میں حضور کی آل کا پیار ہوتا ہے جو واسطے کہتے ہیں زبان انشاءاللہ العظیم میں نے ایک حدیث پاک سے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر اور بڑے اختصار کے ساتھ کیونکہ اگر تفصیل میں جائے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا لیکن جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے آپ کی زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز ضرور آئی سبحان اللہ شریف یہ ایسا کلمہ ہے سرکار دو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کی توحید کی بیان کرتا ہے یعنی سبحان اللہ کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کی فضا جو ہے یہ جو درمیانی خلا ہے اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ پڑھنے والے کے لیے نیکیوں سے بھر دیتا ہے اس لحاظ سے خاموشی کا تالا توڑ کر اپنے زبانوں کو ذکر خدا میں مست رکھتے ہوئے محو رکھتے ہوئے تشریف فرما ہو جلوہ آرائے مسند صدارت فخر حضرت استاد العلماء
شیخ حافظ کے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد الہی سیالی صاحب رحمۃ برکاتہ عالیہ اور عالم نبی فاضل جلیل مقرر ذیشان مقرر شرح بیان محمد عطا مصطفیٰ قادری صاحب جلوہ گر ہے، جامعہ شیخ الاسلام والمسلمین کے ہونہار طالب علم جو کہ قرآن کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اس محفل پاک میں شریک ہے، اور آپ تمام احباب سچے عاشقان مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ انشاءاللہ العزیز جتنی دیر کا پروگرام ہوگا بات ذوق ہو کر بیٹھے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ کی گنجی کے ساتھ نازل کریں۔ خواتین وہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہیں، تو وہ خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاموش کرائیں اور وہ خود بھی خاموشی اختیار کریں تاکہ جو چند الفاظ ہاتھ میں بیان کیے جائیں ان کو صحیح طریقے پر تمام احباب سماعت بھی کریں، دل کی گہرائیوں میں اتاریں بھی اور اس پر بعد میں عمل بھی کر سکیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ حضور نے فرمایا اول نمبر مجھے خوشبو پسند ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے نکاح پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک صلاۃ میں ہے۔ جو مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے وہ نماز ادا کرے۔ صلاۃ بمعنی درود و سلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی سرکار فرمانا چاہتے ہیں جو مجھ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے وہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی پسند آپ نے سماعت فرما لی۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزیں خوشبو، نکاح اور میری آنکھ کی ٹھنڈک صلاۃ میں ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول نمبر جو چیز پسند کی وہ کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، خوشبو۔ پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا مجھے کیا پسند ہے؟ خوشبو۔ اب احادیث صحیحہ کی روشنی سے آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کی اعلیٰ ترین ایسی خوشبو تھی کہ دنیا کا نہ کوئی مشک مقابلہ کر سکتا تھا نہ کوئی عنبر مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو جس سرکار دو عالم علیہ السلام کے پسینے کی طرح خوشبو ہے، سرکار کے پسینے کی جب اتنا خوشبو ہے تو اب سمجھنا تو ہوگا نا کہ پھر اس حضور کو کون سی خوشبو پسند ہے۔ بھئی دیکھیں نا، توجہ کریں، بڑی مہربانی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ اب خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے سینہ مبارک سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر بھی سرکار فرما رہے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے، تو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا اور کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کو کون سی خوشبو پسند ہے۔ سوال بنتا ہے، تو احادیث صحیحہ کے اندر آتا ہے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر وہ جب حضور کے پاس آتی، یا حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی تعظیم کرنے کے ساتھ ان کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔
فاطمہ الزہرا سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ اچھی آپ کو لگ رہا. مخدومہ کائنات سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور سرکار نے فرمایا یہ جو میرے حسن حسین ہے یہ جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے. ان سے جنتی پھولوں کی خوشبو آتی ہے. یعنی اللہ کے حبیب کے پسینے کو ساری کائنات سونگتی ہے. حضور اپنی آل کو سونگ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو پسند ہے وہ خوشبو حضور کی آل ہے. حضور کی آل کے ساتھ جس کا رابطہ کبھی ہے وہی جنت کا حقدار بنتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین. تو آپ کو پتہ ہے جس علاقے میں بندہ رہنا چاہے جانا چاہے تو وہاں کے سردار سے بنا کر رہنا پڑتا ہے. اگر وہاں علاقے کے سردار کے ساتھ بنی ہوئی نہ ہو تو سردار علاقے میں رہنے نہیں دیتا. تو جب جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو حضور کی آل کے ساتھ بنا. اس لیے ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عظمت آل نبی بھول نہ. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا. اور اگر کوئی پوچھے بتا دے تعارف کیا ہے. ہر بندہ آپ سے سوال کرتا ہے تم مسلمان ہو تو کون سے مسلمان ہو. تیرا تعلق کس جماعت سے ہے کس گروہ سے ہے. تیرا تعلق کس عقیدے سے ہے. کہ اگر کوئی پوچھے بتا سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زکیہ مزکیہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کہ میں گدائے در زہرا میں گدائے. آج اپنی گدائی کا اقرار کرنے, آج مخدومہ کائنات کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے, اپنی عقیدت کا اظہار کرنے. کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے عالم معاشر جمع ہوں گے, سارے انبیاء کی جماعت جمع ہوگی, سارے اولیاء کرام میں شاید
میدان محشر کے اندر آ جائیں گے، اللہ کی جانب سے آواز آئے گی، کیا کرائے گا؟ اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ رب فرمائے گا اپنی آنکھوں کو بھی جھکا لو، اور رب فرمائے گا آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنی گردنوں کو بھی جھکا لو۔ سارے آنکھوں کو بھی جھکا لیں گے، گردنوں کو بھی جھکا لیں گے، سارے اس بات کا کریں گے کہ اللہ نے کس لیے سب کی آنکھوں کو جھکوایا ہے، سب کی گردنوں کو کس لیے نیچے جھکوایا ہے؟ سے آواز آئے گی، اس وجہ سے سب کی آنکھیں، سب کی گردنوں کو کوئی رب نے جھکوایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حوروں کے جھلمٹ کے اندر پاک طیبہ طاہرہ نبی پاک علیہ السلام کی ساجدہ بھی، نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والے سبحان اللہ۔ اس وقت یہ ہے کہ میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، بلکہ پڑھو میں گدائے در زہرا، ہوں بتانا لوگوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت شان حسین زندہ باد۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 چیزوں کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، ساتھ میں بیٹھے تھے امام الصادقین و صدیقین حضرت سیدنا ابو بکر۔ حضور کے کسی صحابی کا نام آئے دل کے ساتھ سبحان اللہ آئے۔ نبی کا ارشاد ہے میرا صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، ہر صحابی، میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، جو بھی میرے صحابی کی تابعداری کرے گا اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ میں بیٹھے تھے امام الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند، مجھے ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سی 3 چیزیں؟ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ اول نمبر یہ چیز پسند ہے کہ میری نظر ہو ہر وقت سامنے آپ کا چہرہ انور، ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی ہو آپ کی بیوی بن جائے۔ تیسرے نمبر پہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال ہو، سب کا سب آپ کی ذات پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ 3 اپنی پسندیدگی کا اظہار جب کیا، ساتھ میں بیٹھے تھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند، ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند، مجھ عمر کو بھی 3 چیزیں پسند۔ سبحان اللہ۔ کیا عرض کی 3 چیزیں؟ الصحبۃ لاولیاء اللہ، سب سے اول نمبر مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمر کا دل چاہتا ہے ہر وقت اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شان کا مالک حضرت عمر، اس کو ضرورت ہے کہ وہ اولیاء کی آفتابوں کو پسند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے اول نمبر جی الصحبۃ لاولیاء اللہ، کہ مجھے اولیاء کی صحبت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کے پاس بیٹھنا پسند ہے، یعنی جو بندہ اولیاء کی آفتابوں سے وابستہ ہے وہ سمجھ لے حضور کے صحابہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا مشکل مرحلہ پیش جب آ جائے ہمیں علی سے محروم نہ کرنا کہ ہر وقت علی ہمارے پاس بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا شہنشاہ
جب ہمارے پاس بیٹھا ہوگا ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے دوسری چیز والحفظ لحدود اللہ، میں دین کو تخت کے اوپر لے کر آؤں، یہ مجھے عمر کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ والحفظ لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے والقہر لأعداء اللہ، اللہ رسول کے دشمن ہوں ان کے خلاف جہاد کروں، یہ بھی مجھے عمر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساتھ میں بیٹھے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ بیٹھ کر صدق و وفا عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو تین چیزیں، ابو بکر صدیق کو تین چیزیں، عمر فاروق کو تین چیزیں پسند ہیں، مجھ عثمان کو بھی تین چیزیں پسند۔ سبحان اللہ۔ کون سی تین چیزیں؟ عرض کی افشاء السلام، ہر واقف غیر واقف مسلمان کو سلام کروں، یہ مجھ عثمان کو پسند۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سلام کوئی عاملے کی ہے؟ سلام عبادت ہے، عبادت۔ سلام کرنا السلام علیکم، اس کا پتہ کتنے فوائد ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر جس کا مفہوم واضح موجود ہے، جس گھر میں برکت نہیں ہوتی، بڑی آمدنی ہے، سب کچھ ہے لیکن بے برکتی ہے، سلام کی عادت والے اللہ پورے گھر میں برکت ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا ٹرینڈ بدل چکا ہے، کوئی ہم دوست نے دھونی کی حال ہے، ہاتھ ایسے کر دیا، ہاتھ ہلا دیا یا کوئی اور جملہ کہہ دیا، نہیں، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادت بنائے بندہ، اپنے گھر میں داخل ہو اپنے دروازے سے اونچی آواز میں کہے السلام علیکم۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ اگر گھر میں بندہ داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیسے کس کو سلام کرے؟ اس نے کہا پھر ایسے پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بھی گھر میں اپنے بندے نہیں ہیں تو حضور کیسے ہو گئے؟ سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود فی بیوت المسلمین، فرمایا اللہ کے نبی کی جو روح ہے ہر وقت ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مقام و شان مصطفیٰ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے دوسرے نمبر پہ یہ پسند ہے اطعام الطعام، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں میں ان کو کھانے کھلاتا رہا، یہ مجھے عثمان کو پسند۔ تیسرے نمبر پہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے عثمان کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز ہو لیکن رات کا آخری پہر ہو، نماز ہو رات کا آخری پہر ہو، سب لوگ جب سو رہے ہوں میرا دل چاہتا ہے رات کو کھڑے ہو کر میں نماز ادا کروں۔ ساتھ میں بیٹھے تھے مولا علی، علی کے نام پہ اتنی ڈھلی سبحان اللہ نے اونچی کو ہونا سبحان اللہ، کیونکہ علی شیر ہے اور شیروں کا امام ہے، شیر بن کے علی کا ذکر سنا کرو، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک معیار رکھا ہے کہ حلالی اور حرامی کی پہچان ذکر علی کے ساتھ ہوتی ہے، مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ہے۔ میں سرکار نے فرمایا اے علی کوئی مومن بندہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق تجھ سے کیا علی کی ذات وہ ذات ہے، کہتے ہیں علی کے لیے سبحان اللہ۔ اصل میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا،
صحابہ کرام کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ حق بنتا ہے اصل مومن وہ ہے جو حضور کے اصحاب کا بھی نوکر ہو، حضور کی آنکھ اصل سنی کی پہچان یہ، اس لیے کہ صحابہ علی سے پیار کرتے تھے، علی صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حدیث کا مطالعہ کریں، علی کے فضائل کس نے بیان کیے؟ صحابہ نے بیان کیے۔ اگر صحابہ کو علی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو کم از کم ان کی شان نہ بیان کرتے، یعنی صحابہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مولا علی نے بھی صحابہ کی ڈٹ کے شان بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تو آپس میں ایک ہیں۔ اور اب کا قرآن کہتے ہیں رحماؤ بینہم، رب نے فرمایا میرے محبوب کے جتنے بھی غلام ہیں آپس کے اندر رحم دل ہے، یعنی آپس سے پیار کرنے والے ہیں، آپس میں ان کا اخلاص ہوتا ہے، آپس میں ان کا بس مولا علی کی بارگاہ میں ایک حدیث بات سماعت کر لیں، اور حدیث ہے بخاری شریف سے، سبحان اللہ۔ یہ بات کہنا زبان ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی خود بھی صحابی باپ بھی صحابی، سبحان اللہ۔ خود بھی صحابی باپ بھی صحابی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا حرم کعبہ، صحن کعبہ کیا تھا، میرے ساتھ دوست احباب تھے، اور ساری کائنات جانتی تھی کہ اس وقت عبداللہ بن عمر سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک بندہ آ گیا، آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے، آپ نے فرمایا پوچھ۔ اس بندے نے سوال کیا آپ کا مولا علی کے بارے میں کیا عقیدہ؟ سبحان اللہ۔ صحابی کے بیٹے اور خود صحابی۔ اب یعنی میں آپ کے سامنے عقائد صحابہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نوکر صحابہ کے، ہم نوکر، بولیے بولیے ہم سب نوکر صحابہ کے، تو جو صحابی ہمیں عقیدہ دیں گے وہ عقیدہ ہمارا۔ پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے، حدیث بخاری کے عبداللہ بن عمر سے پوچھا علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پورے علاقے میں نظر دوڑا، سب سے اونچا گھرانہ جو تجھے نظر آئے وہ علی کا گھرانہ، سب سے اونچا جو گھرانہ ہے وہ علی کا گھرانہ ہے۔ اس بندے کے تیور بدل گئے، آپ نے اس کی شکل دیکھی، آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے ذکر علی ہضم نہیں ہوا، ذکر علی تجھے ہضم نہیں ہوا۔ اس نے بھی کہہ دیا آگے بالکل بات اسی طرح ہے، آپ نے فرمایا جا تم چاہے مرضی جتنا وی آئی پی آدمی ہے تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر، ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی علی علی سبحان اللہ۔ سب سے بے مثال ہے علی کا گھر، ہمارا یہ نعرہ ہے صاحب، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ بے مثال گھر علی کا، گھر علی کا، در علی کا، بے مثال گھر علی کا، در علی کا، گھر علی کا، ہر مل کے پڑھو بے مثال گھر علی کا، در علی کا، گھر علی کا، اور سارے ولیوں کا پیر حیدر، آقا مدنی کا پیر حیدر، سبحان اللہ، مل کے کہتے سبحان اللہ، حضرت مجدد ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مکتوبہ شریف کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنی ولادت سے پہلے بھی لوگوں کے اندر ولایت تقسیم فرماتا ہے، بے مثال گھر علی کا، گھر علی کا، در علی کا، بے مثال گھر علی کا، گھر علی کا، در علی کا، سارے ولیوں کا پیر حیدر، آقا مدنی کا پیر حیدر، کعبہ
بڑھیا کعبہ بڑھیا ہے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا کعبہ بڑھیا ہے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا کتنا ظالم نو آج ہوئے بھاگ رکھا دی فوج ہوئے کتنا ظالم نو آج ہوئے بھاگ رکھا دی فوج ہوئے سب کے بھارا اصغر علی دا سب کے بھارا اصغر علی دا گھر علی دا گھر علی دا بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بڑو بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا کر کے لگیوں ہجرت قبول رات ہجرت آنکھیں رسول رات ہجرت آنکھیں رسول اے پاک علی دی بستر علی دا پاک علی دی بستر علی دا گھر علی دا گھر علی دا بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ علی کو بھی تین چیزیں پسند ہیں الضرب بالسیف میرے ہاتھ میں ہو تلوار جس کا نام ہے ذوالفقار سامنے ہو لشکر کفار ہر وقت جہاد کرنا مجھ علی کو پسند ہے اور جیسا علی نے جہاد کیا تو غزوہ خندق کے اندر نا ایک پہلوان آ گیا جس کا نام تھا عمر ابن عبد بت اور وہ کتنا بڑا پہلوان تھا سیالوی صاحب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اونٹ ناشتے میں کھاتا پورا اونٹ کتنا بڑا مضبوط ہو ہاتھی جیسا گھوڑا ہاتھی کی نسل تھا آگے آیا تلوار لے کر مسلمانوں کو آ کر للکارا ہے کہ تم میں سے جنت میں جو جلدی جانا چاہتا ہو یہ اس نے تکبر اور فخر میں آ کر کہا یعنی کہ تم میں سے کوئی میرے مقابلے میں آئے میں اسے قتل کروں اور تمہارے عقیدے کے مطابق مسلمان جب شہید ہوتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے کہ تم میں سے جس کو جلدی جنت میں جانے کی ہو آواز لگائی اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یا علی سبحان اللہ یا علی چپ کروانا ذرا اس کو مولا علی کو سرکار نے اپنی دستار عطا فرمائی اپنی تلوار عطا فرمائی جاؤ مولا علی گئے اس نے کہا تم کون ہو مولا علی نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں اس نے آگے سے کیا کہا اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا کیوں کہ میرے باپ ابو طالب سے میرے اچھے تعلقات تھے اس وجہ سے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا مولا علی نے فرمایا تو نہیں مارنا چاہتا میں تو مارنا چاہتا آجا ذرا میدان اصل میں وہ جان چھڑانا چاہتا وجہ کیا تھی میدان بدر میں دیکھ چکا تھا کہ علی اس وقت چھوٹا تھا اور علی کے سامنے یہ بھاگ گیا تھا اس نے کہا جب چھوٹا تھا علی تو اس نے بھگا دیا تھا آج تو علی جوان ہو کر آیا ہے اگر کہا اس نے کہا کہ وار کرے مولا یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ بس اگر کہیں تو میں یہی ختم کر دیتا مجھے جتنا ٹائم دیا گیا تھا اس میں 10 منٹ رہتے ہیں سبحان اللہ چلو میں آپ سے 10-5 منٹ لے لیتا ہوں مولا علی نے
فرمایا کہ اگر میں وار کروں گا تو زندہ نہیں بچے گا، تیری بہن سیاہ بڑھے گی، کہے گی کہ ہمارے بھائی کو وار نہیں کرنے دیا گیا۔ علی نے فرمایا پہلے تو وار کر۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور وار کیا، مولا علی نے ڈھال کرو۔ اب سنبھلنے لگا، مولا علی نے چھلانگ لگائی، تلوار کو ہوا میں اچھال کر اس کے سر کے اوپر ایسی ضرب لگائی، اس کے سر پر جو لوہے کا کھود تھا 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا سر تھا 2 ٹکڑے ہو گیا، جسم تھا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تلوار جبل صلا پہاڑ کے درمیان کو چیرتی ہوئی جا کر رکی۔ اور تلوار بھی کیسے رکی، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ تلوار وہ نہ رکتی، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ علی سے کہو اپنی طاقت کو روک لے۔ علی نے کیونکہ اگر آج پوری طاقت لگائی زمین پر تو زمین پوری 2 ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ مر گیا، واصل جہنم ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یا علی تیری آج کی یہ ایک ضرب جو ہے، تیری آج کی جو یہ ایک مار ہے، یہ ثقلین کی عبادت سے افراد۔ وہ علی نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند، کون سی؟ پہلے نمبر پہ جہاد پسند، الصوم بالسیف، دوسرے نمبر پہ فرمایا مجھے روزہ پسند ہے لیکن گرمی اکرام الضیف، اور مہمانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں، علی میں ان کا احترام کروں، یہ بھی مجھے علی کو پسند۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی مدینے میں، 7 آسمانوں کے پار سدرہ پہ بیٹھ کر جبریل امین مدینے میں ہونے والی گفتگو کو سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا غلام 7 آسمانوں کے پار سن سکتا ہے تو میرے آقا و مولا یہاں سے ہماری آواز کو مدینے میں بیٹھ کر نہیں سن سکتا۔ جبریل امین نے جب سنا وہ آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اتفاق ہو رہا تھا مجھے جبریل کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ اعانت المساکین، مسکینوں کی میں مدد کروں، جبریل کو پسند ہے۔ اعانت المساکین، مسکینوں کی مدد کرنا۔ وہ آگے فرمایا اور گمراہ لوگوں کو راستہ دکھانا، گمراہوں کو راستہ دکھانا۔ وَمُوَانَسَةُ کلام رب العالمین، اللہ کا کلام ہو، موہب کا کلام ہو، موہب کا کلام محبوب کی بارگاہ میں پہنچاتا رہوں، بس آتا رہوں اور جاتا رہوں، یہ بھی وہ جبریل کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین واپس گئے، رب جلیل نے ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا جبریل جاؤ رسول اللہ کے پاس اور کہو کہ مجھے اللہ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سی 3 چیزیں؟ رب نے فرمایا دعا المضطرین، پریشان بندے کی دعا مجھے رب کو بڑی پسند ہے۔ قبل عاصیر، گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو مجھے رب کو بڑا پسند ہے۔ قہر المذنبین لغیر التائبین، رب نے فرمایا وہ گنہگار جو بغیر توبہ کے مر جائے اس کا رگڑا نکالوں، اس کو عذاب دوں، یہ بھی مجھے رب کو بڑا پسند ہے۔ حدیث مکمل ہو گئی بڑے اختصار کے ساتھ، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھے۔ آمین۔